مفتی محمد طارق کے بیانات سننے کے لیے علی مرتضیٰ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے قرآن کریم کی سورہ احزاب کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی عمدہ اور بڑا مثالی نمونہ بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات، جو خوبیاں، جو اچھائیاں، جو صفات عطا فرمائی تھیں وہ سارے نبیوں سے بڑھ کر کہ جتنی بھی اچھی صفات ہو سکتی تھی اور جو بھی خوبیاں کمالات کسی انسان میں ہو سکتے ہیں، ممکن ہیں،
وہ سارے کمالات اور خوبیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے رکھ دیے تھے۔ اور پھر ہر چیز کا ایک درجہ ہوتا ہے، ہر خوبی کا بھی ایک درجہ ہے، کسی میں کم درجے کی وہ خوبی پائی جاتی ہے، کسی میں درمیانے درجے کی، کسی میں کامل درجے کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری خوبیاں پائی بھی جاتی تھیں اور سب کی سب کامل نہیں بلکہ اکمل درجے کی پائی جاتی تھی۔ تو آپ ساری خوبیوں کے جامع تھے، اور اگر ظاہری حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا جائے تو اللہ نے حسن کے اندر، خوبصورتی کے اندر بھی آپ کو سب سے زیادہ حسین پیدا کیا، اور اس کے اوپر بہت سارے واقعات احادیث کے اندر ہیں۔ تو حسن ظاہری بھی آپ کے اندر، صورت جس کو کہتے ہیں، اور سیرت میں بھی اللہ نے بہت ہی اونچا درجہ عطا فرمایا، وہ بھی کامل درجے کی آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور پھر اللہ نے آپ کے جسم مبارک کے اندر پیدائشی طور پر ایسی خوشبو رکھ دی تھی کہ آپ کو کوئی خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ خوشبو کو محبوب رکھتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے۔ لیکن آپ کے جسم مبارک کی خوشبو ایسی تھی کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے تو آپ کے گزرنے کے گھنٹوں بعد بھی اس گلی سے خوشبو آتی رہتی تھی، اور صحابہ کرام خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اس سے معلوم ہو جاتا تھا۔ اور وہ جسم کی خوشبو کا اثر، جب آپ کے جسم کے اندر خوشبو، تو اس کا اثر آپ کے مبارک پسینے کے اندر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ایک صحابیہ جب آپ سو رہے تھے، انہوں نے، آپ کی گرمی تھی، سخت گرمی، جس میں مبارک سے پسینہ بہہ رہا تھا، اس پسینے کو لے کر ایک شیشی میں جمع کرنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ یہ میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہا یہ پسینہ اتنا خوشبودار ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے قیمتی اور مہنگی خوشبو ہے اس میں ہم تھوڑا سا ڈالتے ہیں تو اس کی خوشبو کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بہت پائیدار خوشبو ہو جاتی ہے، تو ہم اس پسینے کو بڑی قیمتی خوشبو میں ملاتے ہیں۔ تو آپ کے پسینے کے اندر بھی خوشبو تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے شکل، صورت، جسم، جسامت، قد و قامت، ناک، نقشہ، ایک ایک چیز کے اندر بے مثال پیدا کیا، جس کو عربی میں ایک شاعر نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي اور وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مفہوم یہ ہے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ حسین اور جمیل کسی عورت نے بچہ پیدا نہیں کیا، اور اللہ نے آپ کو سارے ہر قسم کے چھوٹے بڑے عیبوں سے پاک کر کے پیدا کیا، کوئی آپ کے اندر جسمانی نقص اور عیب نہیں۔ اور آخر میں شاعر نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا ہی آپ کو پیدا کیا۔ لیکن صورت، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو سیرت آپ کو عطا فرمائی تھی، جو اخلاق عطا فرمائے تھے، اس کی مثال بھی کائنات میں نہیں ملتی۔ اس لیے ہمیں جو پیغمبر ملا وہ ہر لحاظ سے سب سے زیادہ کامل اور اکمل۔ آپ کی سیرت ہر شعبے کے اندر موجود ہے، آپ کا اسوہ حسنہ زندگی کے جتنے شعبے ہو سکتے ہیں
گھر کے اندر ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، کاروبار کے اندر ہوں، معاملات کے اندر ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ ہوں، مسلمانوں کے ساتھ ہوں، غیر مسلموں کے ساتھ ہوں، میدان جنگ میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اللہ نے سارے کے سارے نمونے آپ کے اندر رکھے ہوئے۔ اسی لیے اللہ نے آپ کے 11 نکاح کروائے کہ یہ دکھایا اور بتایا، جس میں بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ ایک یہ مصلحت ہے کہ بیویوں سے کیسے برتاؤ اور سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک بیوی کے ساتھ تو اچھا سلوک برتاؤ کر لینا کوئی بڑا کمال نہیں ہے، 2 ہوں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کی تو 11 ازواج، اور ان کو بیک وقت لے کے چلنا اور ان کے ساتھ برتاؤ کرنا، برابری کرنا، انصاف کرنا، سب کو خوش رکھنا۔ اور صرف آپ سوچیں کہ ایک آدمی کی 11 بیویاں ہوں تو وہ تو 11 بیویوں کے معاملات نمٹانے میں ہی پورا ہو جائے گا، اس کو کہاں فرصت ملے گی دوسرے کاموں کی۔ جو آدمی مصروف ہو وہ کیسے 11 بیویوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کرے اور ان کے معاملات نمٹائے؟ اور آپ کتنے مصروف، صرف یہ نہیں کہ اپنی ذاتی انفرادی نہیں، آپ کی مصروفیت پوری کائنات کے لوگوں کی ذمہ داری کا بوجھ آپ کے اوپر، کہ سب کو دین کی دعوت دینا ہے، دین سکھانا ہے، دین کی طرف لانا ہے۔ اور سارے جو پہلا جو نکاح خدیجہ سے ہوا اور اس کے بعد حضرت سودا سے، یہ تو مکی زندگی میں، باقی سب نکاح جو ہوئے وہ مدنی زندگی میں۔ اور مدنی زندگی آپ کی انتہائی مصروف، سارے جہاد، غزوات، کافروں سے لڑائیاں سب مدینے میں ہوئی، بیرونی دشمن بھی بہت لڑائیاں بھی چل رہی ہیں، اور پھر اندر ہزاروں منافقین مدینے میں بیٹھے ہوئے روز نئی نئی سازشیں کر رہے ہیں، نئے نئے فتنے، نئے نئے شوشے چھوڑ رہے ہیں، نئے نئے مسئلے پیدا کر رہے ہیں۔ پھر کبھی ادھر سے لوگ مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں، کبھی ادھر سے آ رہے ہیں، کبھی ادھر صحابہ کو بھیجا جا رہا ہے، کبھی ادھر بھیجا جا رہا ہے، تو ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر، اور پھر اس کے ساتھ 10 بیویاں۔ ایک کا انتقال ہو گیا تھا حضرت خدیجہ کا، تو 10 بیویاں وہاں موجود مدینے کے اندر، ان سب کے ساتھ سلوک اور برتاؤ اور اچھی معاشرت، اور ایسا برتاؤ کہ کسی کو شکایت نہیں ہوئی اور سب آپ کی تعریف کرتی ہیں۔ یہ ہے بڑے کمال کی بات۔ دیکھیے دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ساری دنیا کے باہر کے لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جا کے ذرا ان کی بیوی سے پوچھو کہ بیوی کے کیا کہنا ہے اس کے بارے میں، بیوی کیا کہتی ہے، وہ بتائے گی کہ اس کا سلوک اور برتاؤ اور رویہ کیسا ہے بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آدمی ایسا رویہ رکھے جس سے بیوی خوش رہے، ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بیوی خوش نہیں ہوتی۔ پھر 10 بیویوں کو ایک ہی وقت میں رکھا اور خوش رکھا، اس میں کیا ہے، معاشرت سکھائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، کیسا سلوک کرنا ہے، کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ پھر عام لوگوں کے ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں عام لوگوں سے برتاؤ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عجیب بات فرمائی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے بالکل نرم دل ہیں۔ اللہ نے نرم دلی، رحم دلی، شفقت، مہربانی،
نرمی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے لیے بہت زیادہ نرم دل ہیں اور نرم رویہ ہے، نرم برتاؤ ہے. اور آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ دل کے سخت ہوتے، مزاج کے سخت ہوتے، عادت کے سخت ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ صحابہ آپ کے پاس ٹکتے نہیں، آپ سے منتشر ہو جاتے، بھاگ جاتے. تو معلوم ہوا کہ اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لگانا، جوڑ کے رکھنا، یہ کوئی پیسے کا کمال نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس پیسے سے، یہ بیکار کی بات ہے. اس میں بھی آپ کی شفقت، آپ کا برتاؤ، آپ کا سلوک، آپ کا رویہ، آپ کی مساوات، آپ کا عدل و انصاف. دیکھیے جب بہت سارے لوگ ایک آدمی کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو پھر یہ تو ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھنے میں، ملنے میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے، آدمی اس کو زیادہ ترجیح دیتا ہے. اور جو عام لوگ ہوتے ہیں جن سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، ان کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا، ان کو ترجیح نہیں دیتا، زیادہ وقت نہیں دیتا. تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ کٹیں گے، بھاگیں گے. آپ کے پاس جتنے لوگ، سب کے سب آپ سے خوش، آپ کے رویے سے خوش، آپ کے برتاؤ سے خوش، آپ کی شفقت سے، آپ کی محبت سے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو مجھ سے ہے. یہ ہے کمال. جس سے مل رہے ہیں تو اتنی محبت سے، اتنی محبت سے کہ وہی آپ کا دیوانہ ہو گیا. یہ محبت جو ہوتی ہے نا، اور محبت کا برتاؤ، اور خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کے ملنا، اچھے طریقے سے بات کرنا، یہ اسلام نے سکھایا ہے. اسلام نے خوش اخلاقی سکھائی ہے، خشکی نہیں سکھائی ہے. بس جی جو آیا اس سے خشک انداز میں بات کر لی اور روکھے لہجے میں بات کر لی. نہیں، ایک مسلمان بھائی کی دلجوئی کرنا صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے، دوست اور رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے نہیں، اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھے طریقے سے ملنا، مسکرا کے ملنا، اس طرح ملنا کہ اس کو یہ اندازہ ہو، یہ خیال آئے کہ میرے سے مل کے یہ خوش ہو رہے ہیں. یہ نہیں کہ تنگ آ گئے، بھاگ رہے ہیں، جان چھڑا رہے ہیں. اب ہمارے ہاں شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں یہی ہے نا، جس سے ملو، ہاتھ ملاؤ، وہ ہاتھ چھڑا کے بھاگنے کے چکر میں ہوتا ہے. اور وجہ بھی مصروف ہے بیچارہ. ایک آدمی ڈیوٹی کرتا ہے، اس کو پہنچنا ہے ڈیوٹی پر. اب کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایک آدمی کو کہیں کام ہے کسی دفتر میں، وہاں ایک ٹائم ہے، اب ظاہر بات ہے اسی ٹائم اس کو پہنچنا ہے. ایک پڑھنے جا رہا ہے، کوئی پڑھانے جا رہا ہے، اس کا ایک ٹائم ہے، تو وہ تو ایک مجبوری ہے. لیکن اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ اور ایسی محبت کا برتاؤ، مسکرا کے خندہ پیشانی سے ملنا، اس کو بھی نیکی اور ثواب کہا گیا ہے. یہ نیکی اور ثواب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نیکی اور ثواب صرف عبادت میں نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ مسلمان بھائی کی دلجوئی کی جائے، اس کو خوش کیا جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو نمونہ ہے نا، وہ ہر چیز کے اندر ہیں. گھر کے اندر بھی ہیں، گھر سے باہر بھی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ میں بھی ہیں، ہر چیز کے اندر. اور سارے شعبوں میں آپ کی تعلیمات موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شعبہ خالی ہے، اس میں اپنی منمانی کر لیں، اپنی مرضی کر لیں، اپنی رائے اور اپنی سوچ سے جو چاہے اختیار کر لیں. ایسا نہیں ہے، ہر چیز کے اندر موجود ہے. اب دیکھیے آج کل جو ایک مسئلہ پیش آ رہا ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا. ابھی کچھ دنوں پہلے عمر کوٹ کے اندر بھی ایک مسئلہ پیش آیا. ایک شخص، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، کیا ہے، اس نے کوئی گستاخی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی ہوگی، ہم کیوں انکار کریں. ایک شخص نے کر لی.
اب کوئی گستاخی کر لے تو اس کے بارے میں اسلام کا بھی کوئی قانون ہے، ملک کا بھی کوئی قانون ہے، اس قانون کے مطابق چلنا یہ اللہ رسول کے حکم کی اطاعت ہے، ان کی پیروی ہے، ان کو خوش کرنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی FIR کٹے گی اور وہ گرفتار ہوگا، اس کے اوپر مقدمہ چلے گا، کیس ہوگا، اور ہمارے ملک میں اس کے اوپر سزائیں ہیں اور سزائے موت بھی ہے، تو اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی۔ اب جذبات میں آ کر کچھ لوگ یہ چاہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے اس کو مار دیں اور موت کے گھاٹ اتار دیں اور اس کا گھر جلا دیں، اس کی چیزوں کو نقصان پہنچائیں، اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچائیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ صاف بتا دوں میں آپ کو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کہیں پر قانونی راستہ اختیار نہیں کیا جا رہا، انتظامیہ ساتھ دے رہی، اس پہ پرامن احتجاج کیا جائے، یہ حق ہے، لوگ احتجاج کریں اور مجبور کریں انتظامیہ کو کہ وہ قانونی راستہ اختیار کریں۔ لیکن یہ کہ نہیں، ہم خود پکڑیں گے، ماریں گے، خود قتل خود کریں گے، اس کی لاش کو جلائیں گے اور اس کے ساتھ ایسا سلوک اس کے گھر والوں کے ساتھ، یہ بالکل یاد رکھیے، یہ صرف اور صرف اپنے جذبات کو پورا کرنا ہے، اس کا اسلام اور اللہ رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو صاف بتا دوں، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اونچے درجے کے صحابی، جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار، سپہ سالار تھے اور جہاں جاتے تھے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جگہ جہاد تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لشکر کا امیر بنا کے بھیجا، گئے وہاں پر ایک مشرک کافر جو تھا اس کے اوپر انہوں نے تلوار اٹھائی تو اس نے فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ کلمہ پڑھنے لگا اور کہنے لگا میں مسلمان ہو رہا ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے قتل نہ کریں، اور یہ حکم ہے شریعت کا، اسلام کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھ لے تو میدان جنگ میں بھی اس کو قتل نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے۔ لیکن حضرت خالد ابن ولید نے کہا مجھے پتہ ہے تو دھوکہ دے رہا ہے، صرف جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ دل سے نہیں پڑھ رہا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اور اس کو قتل کر دیا، گردن اڑا دی اس کی۔ خیر وہ پورا ہو گیا جہاد، وہاں سے واپس آئے مدینہ منورہ، آپ کو اطلاع ملی ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلایا، پوچھا کیا ہوا؟ حضرت خالد ابن ولید نے بھی سچ سچ بتایا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، لیکن میری رائے یہی تھی کہ وہ کلمہ تلوار کے خوف سے پڑھ رہا ہے، دل سے نہیں پڑھ رہا، صرف جان بچانے کے لیے، بعد میں وہ اسلام سے پھر جاتا تھا، اس لیے میں نے اس کے کلمے کو قبول نہیں کیا اور اس کی گردن اڑا دی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا اے خالد تو نے غلط کام کیا، اور الفاظ کیا ہیں؟ ہلا شققت قلبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تو نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ دل کے اندر گھسا ہوا تھا، اور سختی سے ڈانٹا، ناراضگی کا اظہار کیا کہ بالکل جب کوئی کلمہ پڑھ لے تمہیں مارنے کا کوئی اختیار نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس کے ورثاء کو بلایا گیا اور جو فیصلہ کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کیا چاہیے، انہوں نے کہا دیت، تو پھر وہ دیت حضرت خالد بن ولید نے دی۔ تو بات یہ کہ ہر چیز کے اندر اسلام کی تعلیمات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا عمل موجود ہے۔ جو گستاخ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ فلاں گستاخ کو جہنم تک پہنچا کے آؤ،
ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ بھیجا ہے، کئی گستاخوں کو آپ نے خود جہنم تک پہنچایا، قتل کروایا، لیکن خود مارنا، خود قانون کو ہاتھ میں لینا، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ دیکھیے قادیانی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، مرتد ہیں، زندیق ہیں، ملحد ہیں، قرآن کریم کی توہین کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں۔ کسی دوسرے کو پیغمبر ماننا ہمارے پیغمبر کی توہین ہے، دوسرا قرآن بنانا قرآن کی توہین ہے، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور بتا چکا ہوں میں کہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں، اسلامی حکومت ان کو جیل میں رکھے، کچھ دن کی مہلت دے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو ان کو قتل کر دے، لیکن یہ حکومت کا کام ہے۔ لوگوں کو اختیار نہیں ہے کہ خود قانون ہاتھ میں لے کے قادیانیوں کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے ہر چیز کے اندر شریعت نے حدود مقرر کی ہیں، طریقہ مقرر کیا ہے، تعلیم دی ہے، بتایا ہے۔ تو اسلام کا بھی کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی حدود ہے، کوئی طریقہ ہے۔ ایسا نہیں کہ جذبات میں آئے بس جی ہم جو چاہے کر لیں۔ یاد رکھیے، یہ صرف اپنے جذبات کو پورا کرنا ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے، یہ اسلام کے حکم کو پورا کرنا نہیں ہے۔ اور دین کس کا نام ہے؟ یہ بات پہلے بتا چکا ہوں، چھوٹی سی بات ہے، اس کو یاد رکھیے کہ دین نام ہے اللہ رسول کی اطاعت کا۔ دین اپنی خواہش، اپنے جذبے اور اپنی چاہت کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ بس جی میرا دل چاہ رہا میں ایسے کروں، یہ دین نہیں ہے۔ میری خواہش یہ کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ دین نہیں ہے۔ میری رائے یہ کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ جو اللہ رسول کا حکم، چاہے وہ میری رائے کے خلاف ہو، چاہے وہ میری مرضی کے خلاف ہو، چاہے وہ میری سوچ کے خلاف ہو، چاہے وہ میری چاہت کے خلاف ہو، اس کو پورا کرنا دین ہے۔ یہ تو ہم اپنے جذبات کو پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے سمجھ لیجئے کہ دین اللہ رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ اپنی خواہشات، اپنے جذبات کو پورا کرنا یہ نہیں ہے۔ جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس سے اسلام کی بھی دنیا میں بدنامی ہوتی ہے، مسلمانوں کی بھی ہوتی ہے کہ یہاں مسلمانوں میں اسلام کی کیا تعلیم ہے، مسلمانوں میں کیا ہے کہ جی ذرا سا کسی کے بارے میں پہلے تو تحقیق ہونی چاہیے، پوری تفتیش ہونی چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے کسی کے بارے میں کہ اس نے واقعی گستاخی کی ہے، کس درجے کی ہے، کیسی کی ہے، نہیں کی، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ بس جی کسی نے شوشہ چھوڑ دیا، کس نے گستاخی کی ہے اور ایک بات مل گئی، اب علماء کا فیصلہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ بڑے بڑے مفتی حضرات بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھا جائے، بس خود ہی فیصلہ کر لیا یہ واجب القتل ہے اور اس کو ہم خود قتل کریں گے، اپنے ہاتھ سے ماریں گے، ہم جنت میں جائیں گے، اس کو جہنم میں پہنچائیں گے۔ یہ دین نہیں ہے بھائی، خود فیصلے کرنے کا حق نہیں ہے، خود قانون کو ہاتھ میں لینے کا حق نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو کچھ جس طرح کیا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کی غلطی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سے ایسے کئی واقعات ہمارے ملک میں پیش آ چکے ہیں، اور کئی جگہ پر جب تفتیش ہوئی تو بعد میں پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کئی واقعات ایسے میں کچھ بھی نہیں تھا، معمولی سی بات تھی، لیکن اس کے مخالفین نے ایسا پروپیگنڈا کیا کہ لوگ مشتعل ہو گئے، یہ مسئلہ ہی ایسا ہے۔ اللہ رسول کی توہین کا، قرآن کی توہین کا، انبیاء کی توہین کا، کہ اس پہ لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں اور جذبات میں آ کے اس کا کام تمام کر دیا، بعد میں پتہ چلا بات کچھ بھی نہیں تھی۔ اس لیے یہ یاد رکھیے اور اس کو سمجھ لیجئے کہ خود قانونی طور پر جو اجازت ہے وہ کام کیا جائے، جو شریعت نے کہا ہے وہ کیا جائے، خود قدم نہ اٹھایا جائے۔ یہ خلاف شرع بھی ہے، خلاف قانون بھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ JM میڈیا ہاؤس